ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کے اندر ڈانٹ ڈانٹ کر اس پر عمل شروع کرتا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان بھارت کے ایک ایسا یودھا ہے تنہا، بڑے بڑے یودھا بھارت کے اندر آئے، بڑے بڑے پہلوان بھارت کے اندر آئے، لیکن اس ٹیپو سلطان کے اندر جو گن اور جو طاقت تھی وہ بھارت کے کسی اور یودھاؤں میں وہ طاقت نہیں دکھتی۔ بہت سارے ان کے کام آج بھی پائے جاتے ہیں ہمارے بھارت کے اندر۔ ایگریکلچر لون، ایگریکلچر کسان بھائیوں کو یہ لون پرووائیڈ کیا جاتا ہے۔ لون اسلام میں جائز نہیں ہے، ابھی تو انٹرسٹ دینے لگے، سود بڑھوتری کر کے دینا پڑتا ہے، لیکن اس لون کی شروعات بنا انٹرسٹ کے یہ شروعات کی یہ شیر ہندوستان، شیر میسور ٹیپو سلطان کی طرف سے اس کی شروعات کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مرتے دم تک جس دن شہید ہو رہے تھے، شہید ہونے والے ہیں، اس دن بھی اس مشغلے کو، اس دن بھی اس عمل کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی ان کا نام شیر ہندوستان میں نہیں لیا جاتا۔ تاریخ پیدا کرو، تاریخ بناؤ اچھے نام کے ساتھ۔ کرپٹ، گھوٹالے باز، لوٹیرے، دنگائیوں کے نام پر تاریخ نہیں بننی چاہیے۔ ہسٹری اور اتہاس میں اگر نام لیا جائے تو اچھے کام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہو تو زیادہ اچھا ہوتا۔ فرعون کا بھی نام لیا جاتا، لیکن فرعون کا نام آتے ہی اس کا ظلم لوگوں کے سامنے آتا۔ ہٹلر کا بھی نام لیا جاتا، لیکن ہٹلر کا نام آتے ہی 6 کروڑ یہودیوں کا قاتل لوگوں کے سامنے میں چھا جاتا۔ نمرود کا بھی نام آتا، خدائی دعویٰ کرنے والا، اس دنیا کے اوپر ظالم، ظلم و تشدد کرنے والا نمرود کا بھی نام لوگ یاد کرتے۔ بخت نصر کا بھی نام لیا جاتا، لیکن ظلم سامنے آتا۔ نام ایسا ہو، تاریخ میں اگر آپ کا نام آئے تو اچھے کام کے ساتھ اور اچھے اعمال اور افعال کے ساتھ آپ کی تاریخ لکھی جانی چاہیے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے مسجد کی بنیاد رکھنے کی انہوں نے سوچی، وہ آج بھی وہ مسجد شری رنگا پٹنم میسور کے اندر موجود ہے۔ پچھلے سال میرا جانا ہوا، بالخصوص میں گیا وہاں پہ اس مسجد کی زیارت کے لیے کہ ٹیپو سلطان نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے شرط رکھی تھی 1799 میں مسجد کی بنیاد رکھنی۔ انہوں نے اعلان کروایا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی رکھے گا جس کی زندگی کے اندر کبھی بھی 40 سال سے کبھی بھی ان کی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ شخص اس مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ بہت دیر تک مجمع کے اندر خاموشی چھائی رہی، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی قدم بڑھا کر اس مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں اور پھر مائک میں اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت جو بھی صورتحال ہوگی لوگوں تک بات پہنچانے کی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، کوئی نہیں آیا تو مجھے اپنا یہ راز بتانا پڑا۔ میری 40 سال سے کبھی بھی فرض نماز میری قضا نہیں ہوئی۔ ایک بادشاہ ہے، ایک یودھا ہے، لیکن زندگی کے اندر نماز اتنی پوتر چیز، پابندی کی چیز ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت نماز ادا کرنی پڑتی۔ وہ سفر میں جائے، وہ حجر میں جائے، وہ جنگ میں جائے، ہر موقع پر انہوں نے نماز پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن شہید ہونے والے تھے، ہر دن فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ شیر ہندوستان، شیر شری رنگا پٹنم میسور کا یہ شہزادہ ٹیپو سلطان کی تلاوت کی عادت تھی۔ فجر کی نماز پڑھتے، پہلے تہجد پڑھتے، وقت گزارتے، فجر کی نماز پڑھتے، پھر فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن جس دن ان کو شہید ہونا تھا، جس دن ان کی آخری وقت تھا، اس دن 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور پھر میدان میں نکلتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر اور دونوں ہاتھ میں تلوار لیتے۔ جب چاروں طرف سے تیر اور گھوڑوں کی بارش ہوتی تو ٹیپو سلطان اپنے قلعے سے باہر نکل جاتے۔ ان کے قلعے سے 500 میٹر کی دوری پر ان کو شہید کیا گیا اور اس دن ان کے ہاتھ میں ایک تلوار نہیں تھی، بلکہ ایک دائیں ہاتھ میں ایک تلوار تھی، بائیں ہاتھ میں جہاں پر ڈھال ہونی چاہیے ڈھال
दूसरी तलवार थी। दुनिया ने देखा, जनरल हॉर्स ने देखा कि आज भारत के अंदर हमने टीपू सुल्तान का वो रूप देखा जो आज तक किताबों में हम पढ़ते थे कि कोई यमदूत ही ऐसा कर सकता है, लेकिन इस जमीन के ऊपर आज हमने दोनों हाथों से दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ आज किसी को देखा है तो उसका नाम शेर मैसूर श्रीरंगपट्टनम का शहजादा वो टीपू सुल्तान फतेह अली खान था। और ये दो ताकत दोनों हाथों में ताकत आई कहां से थी? डेली एक पारे की तिलावत करते थे तो एक हाथ में ताकत थी, उस दिन दो पारे की तिलावत थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दोनों हाथों में ताकत दी। और ये कहा जाता है तारीख के अंदर आज तक कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ जो बैक वक्त दोनों तलवारों से जालिमों के सामने खड़ा हुआ हो। अगर ये नाम किसी, अगर ये खासियत किसी के साथ, ये हुनर और ये फन किसी के साथ जोड़ा जाता है तो उसका नाम टीपू सुल्तान फतेह अली खान। ये ताकत कहां से आई थी? ये ताकत अच्छे आमाल की वजह से। वो खैर फिर अपने लोगों की उसमें जाल में फंस कर वो शहीद हो गए। लेकिन जब वो शहीद हुए हैं 2-3 घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि टीपू सुल्तान के पास जाएं, उनकी लाश को देखकर भी डर रहे।